والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ترمذی کی حدیث ہم نے پڑھی ہے. اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستفترق امتی 73 فرقۃ. یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی. کلہم فی النار الا واحدۃ. ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی. صحابہ کرام نے عرض کی: من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جہنم سے نجات پانے والا فرقہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی. وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو. اور دوسری روایت میں فرمایا: ہم الجماعہ. وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا. اور فرمایا کہ جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا. اسی وجہ سے اس نجات پانے والے فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا. ہم چند گمراہ فرقوں کے بارے میں بہار شریعت سے بیان کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ ان گمراہ فرقوں میں جو 72 فرقے گمراہ ہیں، ان میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، اور بعض فرقے ہندوستان میں نہیں ہیں. تو ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت، کیونکہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ ہے. پھر ان کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ جو اس وقت ہندوستان میں ہیں، مختصر ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں. یہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. گمراہ فرقوں میں سب سے پہلے صاحب کتاب نے قادیانی کو بیان کیا ہے. قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں. اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کیں. خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں. مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے کے لیے اور ابدالآباد ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب، ہر نبی کو جھٹلانا مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، مگر کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، کسی ایک نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ یہ آیتیں اس کی شاہد ہیں، اور اس مرزا نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر متفق ہو کر جو شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب نے قادیانیوں کے کچھ عقائد اور مرزا کے کچھ اقوال بیان کیے، اور دوسرے نمبر پر رافضیوں کو شمار کیا۔ رافضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھے۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ کتاب اپنے موضوع میں لاجواب ہے۔ پھر چند باتیں شمار کی ان کی کہ صحابہ کرام کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم، لعن طعن ان کا عام شیوا ہے، بلکہ چند کو چھوڑ کر سب صحابہ کو معاذ اللہ کافر اور منافق قرار دیتا ہے۔ اور حضرات خلفائے ثلاثہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو ان حضرات کی خلافتیں تسلیم کی اور ان کے مدائح اور فضائل بیان کیے، اس کو تقیہ اور بزدلی پر محمول کرتا ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین اور کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے رطب اللسان لینا یہ شعر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل اور مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے۔ وہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کیا کافر و منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں اور یہ فرقہ کہے کہ تقیتاً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق بنے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شاہزادیاں ایک بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی صاحبزادیاں ہمارے حضور کے نکاح میں آئیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہو
ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کو ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے بھی جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ ائمہ حضرت علی، امام حسن و حسین، ان ائمہ کو وہ لوگ حضرت انبیاء کرام سے افضل کہتے ہیں، اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے۔ اور ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور یا دیگر صحابہ کرام نے نکال دیے، مگر تعجب ہے کہ مولا علی نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا، اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ تیسرے نمبر پر وہابیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہابی ایک نیا فرقہ ہے جو سن 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام اور ائمہ اور علماء اور شہداء کی قبریں کھود ڈالیں۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، ان حضور کے روضہ اطہر کو بڑا بت کہا ہے، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر شرک و کفر کا حکم لگاتے اور تمام دنیا کو مشرک بناتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان صفحہ 45 میں وہ ایک حدیث لکھ کر، وہ حدیث کیا ہے کہ اخیر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ یہ حدیث لکھ کر اس کے بعد صاف لکھ دیا کہ سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا۔ یہ اس نے کہہ دیا، حالانکہ یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو، جس سے نقص اور عیب ظاہر ہوتا ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے دام تزویر سے، ان کے مکر و فریب سے بچیں اور ان کے جب و دستار پر نہ جائیں۔ برادران اسلام بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اور اللہ رسول کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ رسول کی تعظیم اور محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے،
اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقات نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، زاہد ہو، تارک دنیا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں۔ کیا یہود و نصارہ بلکہ ہنود میں بھی ان کے مذاہب کے عالم یا تارک الدنیا نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب و بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے۔ تقیۃ الایمان صفحہ 60 میں لکھا ہے، یہ حدیث ہے، ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ۔ یہ حدیث ہے کہ بھلا بتاؤ اگر میری قبر پر گزرو گے تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے کہ بھلا خیال تو کر، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو، اس کے بعد لکھ کر فائدہ لکھ کر یہ کہتا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ نبی بھی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اسی تقیۃ الایمان صفحہ 19 میں ہے کہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں میں اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ اس کی مثال کیا دیتا ہے، جیسے کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو اپنے ہر کام کا علاقہ اسی بادشاہ سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چماڑ کا کیا ذکر۔ تو یہ مثال دیا ہے کہ ایک بادشاہ کا غلام جب بن چکا تو دوسرے بادشاہ سے کوئی مطلب نہیں رکھتا، پھر چوہڑے چمار کا کیا ذکر ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ ہے اور یہ انبیاء اولیاء جو ہے اس کی نظر میں چوہڑے چمار کے برابر ہے۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ تقیۃ الایمان صفحہ 10 پہ ہے، لکھتا ہے کہ روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیمار کر دینا، اقبال و ادبار دینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ انبیاء اولیاء کا ذکر بھوت پری کے ساتھ کرتا ہے، کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔ قرآن کریم میں ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، ان کو اللہ اور رسول اللہ نے غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے، تو اس کے طور پر قرآن کریم شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اے عیسیٰ، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے،
اور دوسری جگہ ہے ابرہ الاکمہ والابرصا وأحیی الموتى بإذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو اور مردوں کو جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب قرآن کریم کا تو یہ حکم ہے، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہابی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ اور لطف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 11 پر لکھتا ہے، گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے، اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔ متعدد حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم بنایا، اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں، ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے دیکھا اس گستاخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم جڑا، اور دیکھیے تقویۃ الایمان صفحہ 8 پر ہے، پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا، منتیں ماننی، نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمانوں، صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اور اولیاء اور صالحین سب کو مشرک و ابو جہل بتایا۔ تقویۃ الایمان صفحہ 58 پر ہے، کوئی شخص کہے کہ فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ سبحان اللہ، خدائی اسی کا نام رہ گیا ہے کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جو ہے جان لی جائے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 7 پر ہے، اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کا صاف انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو صاف صاف رد کر رہا ہے۔ صفحہ 22 پر ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور مالک ہر دوسرا وسلم کسی چیز کے مختار نہیں۔ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ ان کے ایک سرغنہ نے تو اپنے ایک فتویٰ میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے کو گمراہ اور فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا۔
سبحان اللہ، خدا کو جھوٹا مانا، پھر بھی اسلام اور سنیت اور صلاح کسی بات میں فرق نہ آیا۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمانا آخر الانبیاء نہیں مانتے۔ یہ صریح کفر ہے، اس کا ہم کچھ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اور ایک جگہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ براہین قاطعہ صفحہ 51 میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور ادھر پھر یہ عبارت آپ سن چکے ہیں کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، اور فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ جس وسعت علم کو شیطان کے لیے ثابت کرتا اس پر نص ہونا بیان کرتا ہے، اسی کو نبی کریم کے لیے شرک بتاتا ہے، تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی نہیں گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے، اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کو ہمارے حضور کے علم سے زائد بتایا یا نہیں بتایا؟ ضرور زائد بتایا۔ اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں مانا؟ ضرور مانا۔ پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے۔ کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ اور حفظ الایمان کی عبارت تو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نبی پاک کے علم پاک کو اس نے جانوروں کے ساتھ، چوپایوں کے ساتھ، زید و عمر کے ساتھ، بلکہ ہر بچے، ہر پاگل کے برابر قرار دیا یا ان کے مثل جو ہے قرار دیا ہے۔ اور براہین قاطعہ صفحہ 148 میں یہ ناپاک عبارت بھی ہے کہ یہ ہر روز عیادت ولادت کا، یعنی جو بار بار ملا شریک کرتے ہیں، تو مثل ہنود کے کہ سانک کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں۔ معاذ اللہ سانک یعنی تماشا آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت کبیحہ قابل لوم وہ حرام اور فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ تو گویا ہندوؤں سے بھی گیا گزرا مسلمانوں کو کہا اس نے۔ اس کے بعد پھر جو ہے غیر مقلدین کا انہوں نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، بلکہ باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے، یہ چاروں اماموں سے جدا ہیں، تمام مسلمانوں سے الگ۔ انہوں نے ایک راہ نکالی ہے کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے، مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر، تقلید کے منکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر۔ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے۔
وہابیوں کے ہاں بدعات کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعات ہے، لہٰذا بدعات کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ اور قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف اور مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے، اور مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ فاروق اعظم تراویح کی نسبت فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے بدر سے ان کے واس کے جل سے اس حیت خاصہ کے ساتھ ضرور بدعات ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے ہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعات ہیں، اور جن میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔